السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، دوستوں اور ساتھیوں، بات چل رہی ہے دعاؤں کی اہمیت کی، اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے جس میں دعا کثرت سے کرنی چاہیے۔ سلف صالحین اس کا اہتمام باقاعدہ کیا کرتے تھے، اور میں آج آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دعا کے سلسلے میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، اس حوالے سے اس غلط فہمی کا ازالہ مقصود ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ بات پائی جاتی ہے، بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں گنہگار ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوں، اللہ میری دعا قبول نہیں کرے گا۔ وہ فلاں آدمی جو ہے وہ نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، بڑا ہے، پہنچا ہوا ہے، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرے گا۔ یعنی یہ ایک عقیدہ بنایا گیا کہ ایک گنہگار آدمی ہے، اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے، اور ایک نیک آدمی ہے، اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا ہے، کبھی ٹھکراتا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ اگر آپ اس کو مان لیتے ہیں تو گنہگار آدمی کو تو نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا۔ گنہگار آدمی یہ سوچے گا کہ میں جو دعا کروں گا میری دعا قبول نہیں ہوگی، تو وہ کیا کرے گا؟ اپنی مصیبت اور پریشانی کے موقع پر وہ کسی نیک آدمی کے پاس جائے گا، کسی بڑے کے پاس جائے گا، کسی عالم کے پاس جائے گا، کسی بزرگ کے پاس جائے گا، اور اس سے کہے گا میرے لیے دعا کرو۔ اور ظاہر بات ہے جب ایک گنہگار آدمی کسی بزرگ سے، کسی عالم سے دعا کرائے گا تو اس کے کئی نقصانات سامنے آئیں گے۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوگا کہ ابھی تک وہ اللہ کا محتاج تھا، اب کس کا محتاج ہو گیا؟ دوسرے کا محتاج ہو گیا۔ وہ جو اللہ کا محتاج تھا اب اس سے دعا کرا رہا ہے، تو گویا یہ محتاجی کا جو ایک پیارا تعلق بندے اور رب کا ہوتا ہے، وہ گنہگار اپنے رب سے محتاجی کا تعلق ختم کر کے ایک دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے، اللہ سے محتاجی کا تعلق ختم کر کے دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نقصان ہوتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جب آپ بزرگ سے، عالم سے دعا کراؤ گے تو اسے خوش رکھنا پڑے گا، اور جب اسے خوش رکھنا پڑے گا تو ان کی جیب گرم کرنی پڑے گی، تحفے تحائف دینے پڑیں گے، نذرانے دینے پڑیں گے، پیسے دینے پڑیں گے، تاکہ وہ ناراض نہ ہو، ہم جب بھی دعا کرنے کے لیے کہیں وہ دعا کریں، تو اس وجہ سے ان کا مال بھی خرچ ہوگا۔ یہ دوسرا نقصان۔ تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر اس بزرگ کی، اس عالم کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو جاتی ہے تو آپ کا معاملہ، یعنی اس آدمی کا معاملہ جو گنہگار ہے، اگر اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے کسی عالم کے ذریعے، کسی بزرگ کے ذریعے، تو ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ صاحب کا عقیدہ ایسا بن جاتا ہے کہ بس اب سب کچھ یہی ہیں۔ اب وہ زندگی میں اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے پوری زندگی اس بزرگ کی بندگی میں گزار دیتا ہے، اللہ کی بندگی چھوڑ کر بزرگ کی بندگی میں گزار دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اور یہ بہت خطرناک نقصان ہے۔ لہذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عقیدہ غلط ہے، اور اس کو میں واضح کروں گا انشاءاللہ اگلی ملاقات میں، اگلی نشست میں، کہ کس طرح سے یہ غلط ہے۔ قرآنی آیات کی روشنی میں انشاءاللہ کو ثابت کریں گے۔ تب تک کے لیے رخصت چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کرنے اور دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔